بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، وہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ یہ جو تمام فرقے ہیں یہ سب فرقے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، تو پھر اختلاف کون سا بنتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے کہ میرا بھی سب حوالہ قرآن و حدیث سے ہے، سنی بھی دیوبندی بھی، تو کون سی وجوہات جو آپ نے پوچھے ہیں کہ کون سی وجوہات کی بنا پہ یہ فرقے بنے؟ پھر اصل میں نا سیر بھائی، یہ موضوع تو ہے اچھا خاصا طویل، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دوں اس کو ایک مثال کے ذریعے کہ فرقے بنے کیسے۔ ایک ہوتا ہے اسلام کی تھیوری، وہ تو سارے جتنے فرقے ہیں نا وہ ماخذ ان کا ساروں کا ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث۔ اب فرق یہ ہے کہ قرآن یا حدیث کو ایک بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کی جو تعویل ہے نا وہ اپنے رنگ سے کرتا ہے۔ تعویل کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کا جو اپنا نالج ہے، اس کی اپنی جو ہسٹری ہے یا اس کی اپنی جو پرورش ہے، جو اس کا اپنا ماحول ہے، تعویل کرنے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فکر اس کو کہتے ہیں، اسلامی فکر مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب جنگ خندق ہو گئی، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، تو تمام مسلمان جو ہے نا وہ اپنے اسلحہ وغیرہ اتارنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی یوں سمجھا کہ ٹھیک ہے ہمارا آپریشن مکمل ہو گیا، اب وہ اپنے اسلحے تیر کمان وغیرہ رکھ دو۔ اسی دوران احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے، تو جبرائیل نے پوچھا کہ ابھی تو کام باقی ہے، تم نے تو آپ نے اجازت دے دی ہے تمام صحابہ کو بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کام باقی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ کام ابھی یہ باقی ہے کہ جس قبیلے نے یہ غداری کی آپ سے جو عہد کیا وہ توڑ دیا، ان کے خلاف تو کارروائی ابھی باقی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ پھر کیا اس کا آگے کیا عمل ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور امت مسلمہ کو حکم دیں کہ جو ابھی جنگ نماز ہے نا عصر کی، وہ بعد میں پڑھنی ہے، پہلے اس قبیلے کے خلاف آپریشن کرنا ہے جن کی بدعہدی کی وجہ سے یہ جنگ مسلط ہوئی ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ حکم جو ہے نا واضح کر دیا کہ یہ حکم ہے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ فوری طور پر جب آپ اس غالباً بنو قریظہ، اس قبیلے کا نام تھا، کہ ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، آپ فوری طور پر وہاں پہنچیں اور جو عصر کی نماز ہے وہ وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے۔ اب ٹائم تھا تھوڑا، صحابہ وہاں چلے، جب راستے میں ہی تھے، اب بھی وہاں پہنچے نہیں تھے، تو کچھ صحابہ نے سوچا کہ یہ تو حضور نے جو جملہ بولا ہے اس میں صرف جلدی کا پہلو ہے، اس میں یہ تو وہاں اگر بنو قریظہ تک پہنچتے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ کچھ صحابہ نے نماز راستے میں پڑھ لی، کچھ نے کہا کہ بھائی قضا ہوتی ہے تو ہونے دو، ہمیں حکم ہے کہ وہاں پہنچنا ہے تب نماز پڑھنی ہے۔ کچھ کی نماز قضا ہو گئی، کچھ نے راستے میں پڑھ لی۔ جب وہاں پہنچے تو حضور کے سامنے دونوں فریقین نے مسئلہ رکھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آدھوں نے پڑھ لی ہے اور آدھوں نے قضا کر دی ہے، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے راستے میں پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے قضا کر دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ قضا پڑھ لیں۔ تو میں صرف آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں کہ انسانی سوچ جو ہے نا اس میں ہر بندے کا سوچنے کا فرق ہے، اور سیم آپ اسی طرح یہ جتنے فرقے ہیں نا ان کو آپ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ فرقے اس طرح بنے ہیں کہ ایک بندے کا جو سمجھنے کا لیول ہے وہ تھوڑا اور ہوتا ہے، دوسرے کا اپنے آپ کو وہ سارے ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ جس فکر کو بھی، اس کو میرے نزدیک یہ جو مسلک ہے نا اس کو کہتے ہیں فکر، آپ جس فکر کو بھی پسند کرتے ہیں لیکن دوسرے فکر کو جگہ بھی دیں، ان کو کافر نہ کہیں۔ کوئی کافر نہیں ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں،
صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنے دل میں جگہ رکھیں، تعصب ختم کر دیں. اور یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اب ظاہری طور پر اگر تم دیکھو تو ایک طبقے نے تو حضور کے حکم کی نافرمانی کی ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے وہاں جانا ہے، نماز بعد میں پڑھنی ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے کام کیا تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس طرح یہ فقہ جو ہیں، یہ اختلاف تھوڑے چھوٹے 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 اس طرح بنے. دوسرا ایک اور وجہ بھی بنی ہے یہ فرقے اور مسلک بننے کی. بعض اوقات ایک حالت ہوتی ہے ایک امام کے زمانے میں، جب زمانے میں ترقی ہوتی ہے، ترجیحات بدلتی ہیں، ثقافت تبدیل ہوتی ہے، تو دوسرا جب بندہ آتا ہے اجتہاد کرتا ہے تو اس دوران حالت تبدیل ہو جاتی ہے. جب حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کی بنا پہ فیصلہ بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو اس بنا پہ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، ویسے تو بڑا لمبی بحث ہے، اس کو تو کلیئر کرنے میں گھنٹوں درکار ہے، لیکن میں صرف اشارتاً تھوڑا سمجھا کہ اس واقعے کی طرف اس لیے انڈیکیشن کی ہے کہ یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے اس طرح غلط کوئی نہیں ہے. سب کو مسلمان سمجھو. اب اس کی مثال کے طور پر جو شیعہ مسلک ہے وہ زور اور عصر کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں. ملا کے ایسے پڑھتے ہیں کہ پہلے وہ زور کی نماز پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر عصر کی. تو آپ احادیث کی کتابیں پڑھ لیں تو حضور نے بھی کئی مواقع پہ یہ کیا ہے. اب فرق پتہ ہے کیا، ایک بندہ اس کو ایسے پڑھتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، اس کا سیاق و سباق نہیں سمجھا، اس کو آگے بیان کر دی. اس طرح جب آپ کوئی بھی شریعت کو اس طرح آگے پھیلائیں گے تو اس سے فتنہ پڑے گا. بات جب بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، سیاق و سباق ہوتا ہے. بعض اوقات ایک سیاق و سباق کے تحت ایک حالت ٹھیک ہوتی ہے، جب سیاق و سباق بدلتا ہے تو تھوڑی حالت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ ہے آپ کی بات کا نا موضوع مختصر سے.